محمد اسد نے اپنی تفسیر دی میسج آف دا قرآن میں سورہ یوسف کو قرآن مجید کی دیگر صورتوں سے منفرد قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک ہی مربوط قصے پر مشتمل ہے۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسانی نفسیات، تقدیر اور اخلاقی فتوحات کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ پہلا نقطہ، قصے کا مقصد۔ بہترین قصہ۔ محمد اسد کے مطابق اس سورت کو بہترین قصہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے: حسد، محبت، فریب، قید، اقتدار اور معافی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قصہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تمام چالوں پر بھاری ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ، خواب اور ان کی حقیقت، سائیکالوجیکل ڈیپتھ۔ محمد اسد نے حضرت یوسف کے خواب اور بادشاہ کے خواب کی تشریح میں بہت عمیق نکات بیان کیے ہیں۔ ان کے نزدیک خواب محض مستقبل کی خبر نہیں بلکہ انسانی بصیرت یعنی انٹیوشن اور اللہ کی طرف سے ملنے والا اشارہ ہوتے ہیں۔ یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ واقعات کے پیچھے چھپی حقیقت اور انسانی رویوں کے نتائج کو سمجھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، آزمائش اور کردار کی بلندی۔ سورت کا بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں پر مبنی ہے۔ محمد اسد یہاں دو اہم نکات پر زور دیتے ہیں: عصمت اور ارادہ۔ زلیخا والے واقعے میں محمد اسد واضح کرتے ہیں کہ یوسف ایک انسان تھے جن کے پاس جذبات تھے، لیکن انہوں نے اپنے برہان رب یعنی خدائی دلیل یا ضمیر کی آواز کی پیروی کی اور گناہ سے بچ گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ قید تنہائی۔ قید خانے کے دور کو اسد ایک روحانی تربیت کے طور پہ دیکھتے ہیں، جہاں یوسف نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے صبر اور استقامت کی انتہا سیکھی۔ چوتھا نقطہ، معاشی حکمت عملی، قحط کا سال۔ جب یوسف مصر کے خزانہ دار بنے تو محمد اسد اسے ایک اہم سبق قرار دیتے ہیں۔ ایک مومن کو صرف عبادت تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے معاشرے کی فلاح و بہبود اور انتظامی معاملات میں بھی اپنی صلاحیتیں دکھانی چاہیے۔ یوسف نے قحط سے نمٹنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عقل اور تدبیر کو اہمیت دیتا ہے۔ پانچواں نقطہ، انتقام کے بجائے معافی، دا فائنل ٹرائمپ۔ سورت کے اختتام پر جب یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں تو وہ بدلہ لینے کے بجائے کہتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورت کا کلائمیکس ہے۔ حقیقی طاقت وہ ہے جو معاف کرنے کی ہمت رکھے۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ محمد اسد کے مطابق سورہ یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے کردار کی پاکیزگی برقرار رکھے تو وہ کنویں کی گہرائی سے نکل کر مصر کے تخت تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ذلت کے بعد عزت صرف اخلاق و تقوی سے ملتی ہے۔